بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جس شخصیت کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، وہ نہ صرف اللہ کے رسول بلکہ تمام انسانیت کے آئیڈیل ہیں۔ آپ کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کا ہمسر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، ان کے جیسا آج تک نہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ وہ جنہیں دیکھ کر بڑے سے بڑے کافر بھی مسلمان ہو گئے، وہ جنہوں نے تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کی، اللہ کا پیغام تمام دنیا میں پہنچایا اور جن پر دین اسلام کا خاتمہ ہوا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو سے ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے انشاءاللہ آگاہ کریں گے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، کسی بھی ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ ویسے تو دوستو، بے شک ہم اگر اپنی پوری زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کریں تو نہ بیان کر سکیں، لیکن جتنی ہو سکی انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے۔ تو آپ اس سیریز کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے عرب اور کعبہ کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بنو قزا کے سردار عمر بن لوہی کی وجہ سے عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا، کیسے عرب شرک میں مبتلا ہو گئے اور کیسے عرب مختلف سنگین برائیوں میں پڑ گئے۔ پھر جب عرب میں برائیاں حد سے بڑھ گئیں، جہالت کے اندھیرے چھا گئے، پھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پوری انسانیت کے لیے قیامت تک واجب الاتباع اور ہدایت کا سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ سیرت نبوی مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کے بارے میں فرق نہ معلوم کر لیا جائے، ان کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت آپ کو بتاتے ہیں۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیاہ زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو دراصل بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی انداز سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی میسر نہیں، مثلاً عاد، سمود، جدیس، طلسم، عمالقہ، امیم، جرہم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب آربا، یعنی وہ قبائل جو یارب بن یشجع بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطان عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب آربا یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی،
ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، غزا اور سکاسک ہیں، دوسرا کہلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طی، مزج، کندہ، لخم، جزام، اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر فلسطین جا کر اسے اپنی دعوت سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ علیہ السلام اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا، اسی جگہ آج بیت اللہ ہے۔ اس وقت سبزہ نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کروا دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کے والد کا پیغام دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئیں تو انہیں میرا پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اور پھر واپس فلسطین چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے، صرف نابد اور کیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھلی پھولتی رہی۔
یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں انمار، مزر، ربیہ، ایاد۔ ان میں سے آخری 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد قیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابز، زیبیان، اشجع اور غنی بن آصل کے قبائل وغیرہ وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن حرہ، حزین بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمعہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصہ بن کلاب۔ قصہ بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العثمان، عبد مناف، یہ تینوں قصہ کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا وہاں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، شاہان حیرہ یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب اربع میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور، اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایا تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی مغرب کے مغرب میں 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات قریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مغرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 115 قبل مسیح سے 650 قبل مسیح تک کا دور، اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سروا کی بجائے مغرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سینا سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور، اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے مغرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کا دور، اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلاب آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی،
لیکن مارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذوالنواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذوالنواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشہ کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا۔ شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لیں۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر فارس اعظم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ اسے پرش قدیم یا فارس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 529 قبل مسیح تا 557 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور قوائف الملوک شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ اسی دوران عہدۂ قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب اردشیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ اردشیر کے عہد میں شیرہ بادی العراق اور جزیرے کے رحیم اور مزری قبائل پر جزیرہ وضع کی حکمرانی تھی۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے باغیہ نشیر عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا کرتے تھے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابد اور کیدار یا کیدار، پھر نابد یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، اور 13 ذی الحج کو مناسک روانگی کا پروانہ حج دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، یہ صوفہ کہلاتے تھے۔ نمبر 2، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منی تک روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔
یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا دور آیا۔ قصہ نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو بنو عدوان بنو عرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل آسان طریقے سے طے ہوتے تھے۔ قصہ کو عظمت اور سربراہی کا مرتبہ حاصل تھا۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لبا یعنی جنگ کا پرچم قصہ ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں قصہ کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے، اور ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، فالگیری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت۔ یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نصب یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی ان کا انتظام کرنا۔ جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، شرائع اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4، اشناک یعنی جرمانوں کا نصب، اس منصب پر بنو تمیم فائز تھے۔ نمبر 5، اقاف یعنی قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6، ہبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7، سفارت، یہ کام بنو عدی کا تھا۔ ہم احقانی اور عدنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ سرح اور جنگ بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہی اختیارات حاصل ہوتے تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ ابرہہ سیاسی حالات کا مسئلہ، جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی۔ صورتحال زوال پذیر تھی۔ انسان مالک تھا یا غلام، حاکم تھا یا محکوم، بس انہی 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے، کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے، کچھ شرائط پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمر بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ، خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی پر ہوئی تھی، اسی لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔
اس نے سمجھا کہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منا تھا۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر حدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کا بت نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جین عمر بن لوہی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یاغوس، یاؤک، نصر جدہ میں دفن ہے۔ اس اطلاع پر عمر بن لوہی جدہ گیا اور ان بتوں کا کھوج نکالا، پھر ان کو تہامہ لایا۔ جہاں حج کا زمانہ آیا تو ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور ان کے ارد گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مسکن بن چکی تھی، اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمر بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے۔ یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسمیں رائج تھیں، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاود بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکل حل کروا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور کھیتی اور چوپایوں کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنے جانوروں اور کھیتی کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں کیا ہے۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین چوپایوں اور کھیتی میں مختلف قسم کی نظریں باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں، ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں مکروہ ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جنہیں ہم چاہیں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے،
یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، بصیرہ اور حام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے 10-12 مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی تھی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کو بحیرہ کہتے ہیں، اور صائبہ اس کی ماں ہے۔ بصیرہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 مرتبہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی تھی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے بصیرہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے تھے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہو جاتا تو اس کو مرد اور عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی اونٹنی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا۔ ایسی اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے، بلکہ اس کو اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس کا اس طرح تذکرہ کیا ہے، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب کاہنوں، حرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشگوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں پر ایمان لانا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون سمجھتے تھے، کامیابی کی علامت خیال کرتے تھے اور اپنا کام کر لیتے تھے۔ اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست خیال کر کے اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے منحوس خیال کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں میں، بعض مہینوں، بعض جانوروں، گھروں، عورتوں کو منحوس جانتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنا نام ہنس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہنس سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹے سے کرتے میں طواف کرتی۔
اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی، آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرت عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صابئیت نے قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہود کا دور دوستو اب اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی اور یثرب، خیبر اور طیبہ میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بسا لیں، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لیں۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ ہیں خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور کینکا۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، بلال عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پھر کیسے ہوا، اس حوالے سے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور اس کے بعد 378 عیسوی تک جو ہے یہ برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لغوی معنی لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسائے عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں۔ ان کے علاوہ یمن میں فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا شاہی مذہب تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو باقیات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سارے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ عرب کے باقی دینوں کو ماننے والوں کا حال بھی مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ جزیرۃ العرب کی سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کی اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی اس قدر حفاظت اور احترام کیا جاتا تھا کہ اس کی خاطر تلواریں سونت لی جاتی تھیں، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اجرا یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاف کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا
اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی جماعت اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے۔ مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی، عقل سے عاری تھی اور ذلت میں گھری ہوئی تھی۔ جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ خرافات کا دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی، صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار عکاظ المزاج وجرنا لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھیں، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی۔ تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اس کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی تو وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی عدیت، مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ہی انکار نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں فرمایا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی اہل جاہلیت کے اوصاف میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی تھی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔
اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی کام کو فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، سنجیدگی اور بردباری۔ یہ خوبی بھی ان کے قریب قابل فخر تھی، لیکن کیونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی، ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، اسی لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی۔ نمبر 6، سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت داری پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی اور بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہی اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں، لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے۔ یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا اختتام اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں تھا۔ دوستو، یہ تو تذکرہ تھا اسلام سے پہلے عربوں کا۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تفصیلات کی جانب لیے چلتے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور پیر ہی کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ پیر ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے پیر ہی کے دن کو اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ نو مولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توثیق حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کے بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پوچھتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام اوروایا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور قیاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل علیہ السلام اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی۔
اور جب بنو خزاع نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزاع میں شادی کی، اسے کسا پیدا ہوئے، وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد کسا نے اپنے ننیال کی مدد سے بنو خزاع کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاع کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر کسا کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ کسا نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹس اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے گئے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی، کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ کسا کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں، ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سریت کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے اقتداروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں گے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورہ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ہمیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ کیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے معبوس ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھالی تھیں، گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے حبشہ اور یمن کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں ایک اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاؤں پر مشتمل تھا۔ تو دوستو، اس خزانے کے بارے میں بھی آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے اور زمزم کنویں کی بھی آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ آپ سے کل اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔